بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اینڈ السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ آج بھی ہم ون آف دا وائفز آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت کو ڈسکس کریں گے، اور وہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شی سپورٹڈ می وین نو ون واز دیئر، اور شی سپورٹڈ می ان ایوری سینس، فائنینشلی، ایموشنلی، ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا۔ واٹ اے لائل وائف شی واز، اور دا وائف جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام کہا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ خدیجہ کو سلام، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام جو ہے وہ پہنچایا۔ تو دا وائف جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ پوزیسو تو نہیں کہیں گے، لونگ اینڈ سو مچ ایموشنل ایفیلیشن ود ہر، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو وی ڈڈ ناٹ سی رسول اللہ اسمائل فار منتھس، دا موسٹ اسمائلنگ فیس، وہ کچھ منتھس نہیں اسمائل کیے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا دکھ تھا ہمارے نبی کو، گریف تھا، اور کیونکہ وہ موقع بھی ایسا تھا، شیب ابی طالب کے بعد اور طائف کے واقعے کے بعد خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے، اور دیٹ واز اے ویری پینفل مومنٹ فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر شی از دا ون کہ جن کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے یا ان سے ریلیٹڈ کوئی آتا ہے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ہمارے نبی کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری میموریز واپس آ جاتی ہیں، اور وہ اوور ویلم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ان کی بہن ایک بار آئی، وہ حدیث میں پوری آپ کے سامنے رکھوں گا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب اندر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکسپریشنز دیکھنے والے تھے، یعنی ایئرز آفٹر ہر ڈیتھ۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یاد آ گئی تھی۔ تو دس از حضرت خدیجہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بہت خوبصورت احادیث ان کے سٹیٹس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری دونوں میں حدیث ہے۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا many men attained perfection. Perfection in what? In ایمان۔ Many men attained perfection in ایمان۔ انبیاء men تھے and they were many, 1 lakh plus, right? But among women, none attained perfection in ایمان۔ Perfection in ایمان کی بات ہو رہی ہے، except for مریم بنت عمران، حضرت مریم، آسیہ the wife of Pharaoh، خدیجہ بنت خویلد and فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 خواتین جنہوں نے ایمان کو پرفیکٹ کیا ہے، وہ یہ 4 ہیں، جن میں حضرت خدیجہ بھی ہیں۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم صحیح بخاری دونوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل came to me and said this is Khadija coming to you with a dish of food or drink، غالباً غار حرا یا کہیں اور۔ convey to her greetings of peace from Allah, from her Lord and from me۔ سبحان اللہ، ان کے رب کی طرف سے ان کو سلام دے دیں اور میری طرف سے ان کو سلام دے دیں۔ and give her glad tidings of a palace in paradise made of pearls and wherein there will be no noise or fatigue۔ ان کو خوشخبری دے دیں جنت میں ایک ایسے محل کی جو پرلز کا بنا ہوا ہے، اور اس میں کوئی نوائز نہیں ہوگی، کوئی تھکن نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، جنت کی خوشخبری دے دی گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ ایک اور حدیث مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the best of the women of paradise are خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مریم بنت عمران and آسیہ بنت مزاحم وائف آف فرعون۔ یہ 4 بیسٹ وومن آف پیراڈائز ہیں، اور اس میں حضرت خدیجہ بھی ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حضرت عائشہ خود نیریٹ کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ کے اتنے کینڈیڈ ایموشنز، اتنے را ایموشنز، اتنے نیچرل ایموشنز حضرت عائشہ خود بیان کر رہی ہیں، تو دس شوز ہر سنسیریٹی ود امہ۔ دیکھیں کس کو یہ پسند ہے کہ اپنی کوئی ایسی چیز بتائے جس سے اس پر کویسچن ریز ہو سکتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اپنے کوئی را ایموشنز کی بات بتاؤں، آپ مجھے کویسچن کر سکتے ہیں کہ یار یہ تو ایک دائی ہیں، دیندار انسان بنے پھرتے ہیں، یہ بھی ویک ہیں، مطلب ان کی بھی ویکنس ہے۔ حضرت عائشہ خود جب اپنے کینڈیڈ ایموشنز اور اس طرح کی باتیں بتا رہی ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی انٹینشن یہ تھی کہ امت تک وہ چیزیں پہنچیں را فارم میں، تاکہ امت کی عورتیں بھی اور مرد دونوں اس سے لیسنز جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔
عائشہ فرماتی ہے نیور ڈیڈ آئی فیل جیلس آف اینی آف دا وائفس آف دا پروفٹ ایز مچ ایز آئی ڈیڈ آف خدیجہ although I never saw her. حالانکہ میں نے دیکھا بھی کبھی نہیں تھا، پھر بھی مجھے بہت غیرہ، بہت جیلسی ہوتی تھی ان سے. He would often mention her. Rasulullah would often mention her. And sometimes he would slaughter a sheep and distribute it among her friends. اللہ اکبر، کیسی محبت تھی حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرینڈز کو، ان کی ریلیٹیوز کو، ان کی بہن کو یاد رکھا کرتے تھے. جب بھی کوئی شیپ کو سلاٹر کرتے تھے تو گوشت ان کو بھیجا کرتے تھے حصہ، اور اس پہ حضرت عائشہ کو جیلسی ہوتی تھی. لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں حالہ کے بارے میں. حالہ از دا سسٹر آف خدیجہ رضی اللہ عنہا. کہتی ہیں ونس حالہ بنت خویلد دا سسٹر آف خدیجہ آسکڈ دا پرمیشن آف رسول اللہ ٹو انٹر. آن دیٹ ہی ریممبرڈ دا وے خدیجہ یوزڈ ٹو آسک پرمیشن اینڈ دیٹ میڈ ہم ویری ایموشنل. ان کو خدیجہ کی یاد آ گئی، اور آواز سے بھی، کیونکہ بہنوں کی آواز بھی آپ کو پتہ ہے اکثر سملر ہوتی. سو ہی سیڈ او اللہ اٹ از حالہ بنت خویلد. یا میرے اللہ یہ تو حالہ ہے. یعنی کیسے اللہ کے نبی نے ایکسپریس کیا، سبحان اللہ. دا پروفٹ یوز ٹو ٹریٹ خدیجہ ود گریٹ رسپیکٹ. ابھی حضرت عائشہ بیان کریں. اینڈ ہی وڈ آفن مینشن ہر. And whenever he slaughtered a sheep, he would cut it into pieces and send them to Khadija's friends. Relatives نہیں، friends. یعنی اتنی محبت کہ اپنی وائف کی جو فرینڈز ہیں ان کو میٹ بھجوا رہے ہیں عزت دینے کے لیے. محبت کا ایک ثبوت، سبحان اللہ. لائلٹی اینڈ محبت، دس از لائلٹی اینڈ محبت. یعنی حضرت خدیجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سٹوری ہے اس میں ہمارے نوجوان نسل کے لیے ٹرو لو کیا ہوتا ہے اس کے لیے بہت لیسن ہے. ٹرو لو، اوکے، کہ واٹ ایگزیکٹلی از ٹرو لو، واٹ از ٹرو اٹیچمنٹ، واٹ از ٹرو لائلٹی. انشاءاللہ آگے جا کے بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ اصل میں کامیاب شادی کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے خدیجہ نے خود پروپوز کیا تھا تو کیا عورت مرد کو پروپوز کر سکتی. بہت سے فقی پوائنٹس بھی نکلیں گے انشاءاللہ، ویل ڈسکس اٹ. When I sometimes said to him, it is as if there is no woman on earth except Khadija. حضرت عائشہ اپنا کینڈیڈ سینٹنس بیان کر رہی ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدیجہ کے علاوہ تو کوئی عورت ہی نہیں ہے دنیا میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے indeed she was and I had children from. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے ایسا ہی ہے، اور مجھے اللہ نے اس سے اولاد دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور کتنے بچے؟ 6. خدیجہ صلی اللہ عنہ سے 6. ایک اور ورژن ہے وہ بھی تھوڑا سنا دیتا ہوں آپ کو، صحیح مسلم میں ہے. شروع میں وہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں نیور ڈیڈ آئی فیل جیلس آف اینی وائز ایز مچ ایز آئی ڈیڈ آف خدیجہ ایون دو آئی نیور سو ہر. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو مینشن ہر ویری آفن. بہت زیادہ مینشن کرتے تھے رسول اللہ حضرت خدیجہ کو. اور جب بھی وہ ایک شیپ کو سلاٹر کرتے تھے اور پھر بھجواتے تھے ان کی دوستوں کی طرف، تو میں کہتی تھی اٹ از ایز اف دیر از نو وومن ان دا ورلڈ بٹ خدیجہ اینڈ ہی وڈ سے شی واز سچ اینڈ سچ اینڈ فرام ہر آئی ہیڈ چلڈرن. یہ تھوڑی سی مختلف ہے کہ وہ تعریف بھی کرتے تھے. اینڈ وین حالہ بنت خوالد sought permission to enter, he recognized her way of seeking permission and that made him remember Khadija and he became emotional and he said, oh Allah, it is Hala. And he would be moved with joy, excitement, joy, emotional بھی اور ایکسائٹمنٹ اور جوائے بھی. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم صحیح بخاری میں، اور ہاں وہ میں اسی کا پارٹ ہے، وہ میں آپ کو آلریڈی جو ہے وہ سنا چکا. کیا ثابت ہوا؟ ایون years after Hazrat Khadija's passing, her memory was alive in the Prophet's heart. This is the love and impression that a solid woman, a woman of character, a true loyal partner can leave on a man. ٹھیک ہے کہ ایئرز آفٹر بھی وہ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو یاد کر کے روتے بھی ہیں اور ان کی فرینڈس تک کو نہیں بھولے. اوکے، سو لاٹس آف لرننگ. ہی آنرڈ ہر فرینڈز اینڈ فیملی. حالا's visit stirred his emotions. تو یہ ہے لو کہ ان کی فیملی کو دیکھ کے انہیں وہ یاد آ گئی. کیا امپریشن چھوڑا حضرت خدیجہ نے، کیا لو مطلب انکلکیٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. پھر ایک اور پوائنٹ، حضرت عائشہ ڈسپائٹ ہر کلوزنس ٹو دا پروفٹ نوٹسڈ ہز انڈائنگ لائلٹی ٹو خدیجہ. دس شوز ٹرو لائلٹی اینڈ فیتھ فل لو. اور یہ بھی سننا ہے
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ ہے کہ لو فیتھ فل ہونا چاہیے فار دا سیک آف اللہ. پھر ایک بہت ہی سخت قسم کے الفاظ حضرت عائشہ کے منہ سے نکلیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ون ڈے آئی سیڈ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یو کیپ ریممبرنگ دیٹ اولڈ ہیگ. اللہ اکبر، آپ اس بوڑھی کو یاد کرتے رہتے ہیں، بوڑھی عورت کو، ود ریڈ گمز ٹوتھ لیس. ٹھیک ہے، ود ریڈ گمز ٹوتھ لیس، حالانکہ کبھی دیکھا بھی نہیں، انہیں کیا پتا، لیکن بات یہ نکل گئی. اب دیکھیے دس شوز ہر ینگ نیچر اور بیوٹیفل ایموشنز. اس کو بھی ہاں دیکھیے یہ بیان کیوں کیے جا رہے ہیں کہ دس از پوزیسونیس آف ہائیسٹ ڈگری. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پوزیسونیس اور را ایموشنز. تعلیم دی جا رہی ہے مردوں کو بھی کہ ینگ ایج میں اگر کوئی ایسی بات کر دیتی ہیں آپ کی وائف، اور وہ ینگ ہے، کافی ینگ ہے، مطلب ان ٹین ایج ہیں، تو ظرف بڑا ہونا چاہیے مرد کا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف کتنا زیادہ تھا. انہوں نے 2-3 بار سختی سے بات کی حضرت عائشہ سے، وہ بھی فار دا سیک آف اللہ، جو میں ابھی آپ کو بیان بھی کروں گا. ٹھیک ہے، اور ہی ہینڈلڈ ہر پرفیکٹلی. اور عورتوں کے لیے بھی اس میں لیسنز ہیں. حضرت عائشہ ون آف دا ریزن اسکالر کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں بتائی جا رہی ہے، حضرت عائشہ خود بتا رہی ہیں، اماں عائشہ، کہ وہ یہ بھی عورتوں کو تعلیم دے رہی ہیں کہ اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں تم بھی ایسے کرو. کچھ لوگوں نے اس سے یہ اخذ کر لیا کہ اگر حضرت عائشہ شاؤٹ کر سکتی ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، سب کو شاؤٹ کرنا چاہیے. حضرت عائشہ خود بیان کرتی ہیں کہ ایک بار میری آواز اتنی اونچی ہو گئی، آئی واز ییلنگ ایٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اگلا پارٹ نہیں مینشن کرتے. ابو بکر صدیق نے یوں ہاتھ کیا اور تھپڑ مارنے لگے تھے. یہ بھی تو ہے نا، صرف یہی تو نہیں ہے ییلنگ ہو رہی تھی. ٹھیک ہے نا، ابو بکر صدیق نے فوراً جو ہے وہ اینی وے. اور پھر رسول اللہ بیچ میں آگے، بڑا خوبصورت وہ واقعہ. تو کہا کہ آپ ہر وقت جو ہے اس اولڈ عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں ود ریڈ گمز وین اللہ ہیز گیون یو سم ون بیٹر دین ہر. ینگ نیچر اوبیسلی اماں عائشہ، اور پوزیسونیس. تو کہتی ہیں رسول اللہ بیکیم اینگری. عمومی طور پہ وہ اینگری نہیں ہوتے تھے. ہی بیکیم اینگری انٹل آئی وشڈ آئی ہیڈ ناٹ سیڈ دیٹ. رسول اللہ کا چہرہ جب غصہ ہوتا تھا تو حضرت عمر جیسا دبنگ انسان بھی ڈر جاتا تھا. آپ کو پتہ نا، حضرت عمر ایک دن بائبل کا مطالعہ کر رہے تھے، تورا کا، اس ٹائم پہ جو تھی. تو رسول اللہ نے دیکھ لیا اور ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا. اور حضرت عمر جیسا بندہ کام کیا، حضرت عمر ڈر گئے. اور حضرت عمر نے پھر پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں ہوں موجود تو تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ پڑھ ہی نہیں سکتے. ریسرچ پرپز کے لیے اپنے کرنا ہے، اگر اس کا تقابلی جائزہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن گائیڈنس کے لیے نہیں. یہ بات تھی اصل میں، گائیڈنس کے لیے قرآن ہے. تو اسی طرح عائشہ نے جب انہیں اینگری دیکھا تو وہ کہتی ہے کہ آئی وش کہ میں نے نہ کہا ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، غصہ ہو گئے. اور پھر کہا بائی اللہ ہی ڈڈ ناٹ گیو می بیٹر دین ہر. شی بلیوڈ ان می وین پیپل ڈسبلیوڈ ان می. شی ڈکلیئرڈ می ٹروتھفل وین پیپل ڈینائڈ می. شی سپورٹڈ می ود ہر ویلتھ when people deprived me and Allah granted me children through her and not through any other wife. دیکھیں کیا کیا اوصاف ان کے بیان کر دیے. اور کیوں غصہ ہوئے اسکالرز بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنرلی وائفز کی اس طرح کی باتوں پہ غصہ نہیں ہوتے تھے اور لیٹ گو کر دیتے. یہاں پہ بات غصے کی نہیں تھی، یہاں پہ بات رائٹس کی تھی. اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ کے ولی کے بارے میں جو کچھ کہے گا تو پھر آپ کو ڈیفینڈ تو کرنا ہے نا. یہاں پہ تو تعلیم دی جا رہی ہے نا کہ اب تو بات یہاں پہ آ گئی نا کہ ایک ایسی بات ان کے بارے میں جو بہت معیوب ہے. تو پھر یہاں پر ہی ہیڈ ٹو تھوڑا سا اسکالڈ بھی اور تھوڑا سا بتایا کہ وہ کون تھیں، اللہ کے نزدیک ان کا سٹیٹس کیا ہے اور میرے نزدیک ان کا سٹیٹس کیا ہے. یعنی وہ ہیں جنہوں نے مجھے تب سپورٹ کیا جب کوئی سپورٹ نہیں کر رہا تھا. فرام ڈے ون. دیکھیں آج تک حضرت خدیجہ نے اتنی کمال کی افرمیشن تھی، اتنی کمال کی افرمیشن تھی. کیا بانڈنگ ہوگی رسول اللہ حضرت خدیجہ کی. دیکھیں نارمل کپلز میں 100% افرمیشن نہیں ہوتی ہر بات پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جایا کرتے تھے، حضرت خدیجہ کو اتنا ٹرسٹ تھا اور حضرت خدیجہ کو اتنا
مطلب رسپیکٹ کرتی تھی اپنے شوہر کی کہ انہوں نے ایک بار نہیں کہا آپ وہاں کیوں جاتے ہیں, آپ وہاں کرنے کیا جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ تو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, جیسے سوالات ہوتے ہیں, آؤٹ آف کیئر بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کو ایک ایسا جملہ, ایک ایسا, بلکہ کھانا لے کے جا رہی ہیں, اللہ اکبر. اور آپ کو پتہ ہے غار ہرا کی چڑھائی کتنی ہے, اگر آپ نے کبھی خود چڑھا ہے, میں نے چڑھا ہوا ہے, 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں جاتے آتے, ٹھیک ہے. تو سوچیں کہ وہ کھانا لے کر جا رہی ہیں, وہ بھی 3 ٹائم کا کھانا کبھی کبھی. اوکے, سو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف میں آئے, زملونی کور می, حضرت جبرائیل کو جب دیکھا تھا, تو کوئی نارمل وائف ہوتی وہ کیا کہتی کہ کیا ضرورت تھی آپ کو وہاں جانے کی, ٹھیک ہے نا, آپ کو کیا پڑی, کیا زمانے کا ٹھیکہ آپ نے اٹھایا ہوا ہے, ایسے جملے نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کو ایک ایسا جملہ نہیں ملے گا حضرت خدیجہ کی طرف سے. ہر وقت وہ سپورٹ کر رہی ہیں, ہر بار وہ ٹرسٹ کر کے, اور ظاہر ہے نبی نے وہ ٹرسٹ قائم بھی کیا. یو ہیو ٹو ارن دا ٹرسٹ, یہ بھی پوائنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ غیر ذمہ دار ہیں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں, اس کے باوجود وائف ٹرسٹ کیے جائے, ایسا بھی نہیں ہے. وہ نبی نے ظاہر ہے ٹرسٹ بنایا بھی. تو جیسے جیسے آگے چلیں گے انشاءاللہ میں آپ کو پورا لو سٹوری جو ہے, دا بیسٹ لو سٹوری دیٹ وی کین فائنڈ ان ہسٹری, انشاءاللہ وہ مزید جو ہے وہ بیان کروں گا. تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. اسی طرح ایک اور حدیث میں اور الفاظ آتے ہیں, شی واز این اولڈ وومن اینڈ اللہ ہیز گیون یو سم ون بیٹر دین ہر. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی کہ نہیں, شی بلیوڈ ان می وین پیپل ڈسپلیز, شی سپورٹڈ می ود ویل وین پیپل ود ہیلڈ ہرز, اور باقی ساری وہی باتیں. کین یو بلیو اٹ, حضرت خدیجہ از دا فرسٹ وومن آن ارتھ ٹو پرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نماز ہر شریعت میں تھی, لیکن ہر نبی کی شریعت میں نماز کیسی تھی واللہ عالم تھی, لیکن کس طرح پڑھا کرتے تھے یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. ہمیں کچھ ملتا ہے بائبل سے طریقے, لیکن یہ کہ میں بات کر رہا ہوں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. شی از دا فرسٹ ٹو پرے, دا فرسٹ ٹو ڈو وضو, پہلی عورت جس نے وضو کیا, اللہ اکبر. پہلی عورت جس نے چیریٹی دی اسلام کے نام پہ, پہلی عورت جنہوں نے رسول اللہ کو سپورٹ کیا, کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. پہلی عورت جن کو جنہ کی بشارت ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام پیش کیا. اور کچھ روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. تو یہ شو کرتا ہے حضرت عائشہ کا کینڈیڈ نیچر, جیسے میں نے بتایا ہر ہیومینٹی, شی واز ینگ, ڈیپلی لوڈ رسول اللہ بیکاز آف دا نیچرل جیلسی جو ہوتی ہیں وائفز میں. اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی جو اٹرنل لیگیسی ہے, دا فرسٹ بلیور, دا سپورٹر آف دا مشن, دا مدر آف ہز چلڈرن, جن سے رسول اللہ کی آل چل رہی ہے. سو دس از حضرت خدیجہ. اور دا اونلی وائف دیٹ اہل تشیع رسپیکٹ, انفارچونیٹلی کہنا چاہیے کہ بدقسمتی ہے, وہ حضرت خدیجہ ہیں. بدقسمتی اس سینس میں کہ دے آر ڈپرائیوڈ آف رسپیکٹنگ ادر وائفس, حالانکہ وہ سب امہات المومنین میں سے ہیں, لیکن یہ کہ دا اونلی وائف دے ریسپیکٹ حضرت خدیجہ, اور فار آبویس ریزن, کیونکہ وہ حضرت فاطمہ کی مدر ہے, ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے کہ ان سے وہ آل چلی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شی از سچ اے کیریکٹر جن کی اہل تشیع بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں, اور ان کی کتابوں میں بھی ان کے بہت فضائل ہیں حضرت خدیجہ کے. اوکے, سو آگے چلتے ہیں, ان کی لینیج کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں. حضرت خدیجہ جو ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد کا نام خویلد تھا, یہ پیور قریشی لیڈی تھیں, اور ان کے رسول اللہ کے ساتھ ٹائز ملتے ہیں کس طرح سے. بوتھ ڈسینٹ فرام قصی ابن کلاب. قصی جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسیسٹرز میں سے ہیں, اور 5th انسیسٹر ہے, ٹھیک ہے نا. عبداللہ کے والد عبد المطلب, اور پھر عبد المطلب کے اوپر ان کا عبد المنان ہے غالباً, اور پھر آل دا وے بیک ٹو قصی سے اوپر پھر میرے خیال ہاشم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5th انسیسٹر ہیں, لیکن حضرت خدیجہ کے 4th انسیسٹر, ٹھیک ہے. تو انسیسٹری میں بھی آپس میں ایک جو ہے وہ کامنالٹی ملتی ہے, اور یہ بہت سے اور لوگوں میں تھا. شی واز اے پیور قریشی, دیٹس وائی آپس میں کچھ ٹائز بھی ملتے تھے. ان کے جو فادر ہیں خویلد ابن اسد ان کا نام تھا, یہ سب چیفٹین تھے, سب چیف آف بنو اسد. بنو اسد یہ سب ٹرائب تھا جس سے تعلق تھا خدیجہ صلی اللہ عنہ کا.
اور ان کے بارے میں کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ہی واز دا ون ہو اکمپنیڈ عبد المطلب ٹو یمن. عبد المطلب کو انہوں نے اکمپنی کیا تھا یمن میں. کس بات پہ؟ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کچھ کتابوں میں کہ ابرہہ کا نام آپ نے سنا ہے. ابرہہ جو ہے وہ یمن کا گورنر تھا، لیکن وہ حبشی تھا، تو یمنی لوگ عربی تھے، تو یمنی لوگ نے اس کے خلاف بغاوت کر کے اس کو نکال دیا تھا وہاں سے. اور پھر وہ بعد کا واقعہ ہے جو کعبہ کی طرف وہ گیا اپنی فوج کو لے کے. لیکن یہاں پر جب اس کو نکالا گیا تو ایک جشن منایا گیا کیونکہ بہت ظالم تھا اور ایک ٹائرنٹ تھا. تو عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ان کے ساتھ خویلد گئے تھے اس چیز میں شریک ہونے، اس جشن میں، اور ان کو کنگریچولیٹ کرنے. ٹھیک ہے، تو دے ہیو اے ہسٹری. ابرہہ نے پھر آگے پھر اٹیک کیا وہاں آ کے. اینی وے یہ کچھ کتابوں میں آتا ہے. اور خویلد کے بارے میں آتا ہے کہ ہی ڈائیڈ ان فجار وارز. فجار جو تھیں وہ ہوازن جو ٹرائب تھا اس کے خلاف، اور باقی اس کے جو سپورٹرز تھے اس کے خلاف قریش کی وارز تھیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت بھی کی تھی بطور بچہ، بطور ٹین ایجر یو کین سے اے بوائے. اور وہ کیا کر رہے تھے فجار وارز میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا کے دے رہے. اور یہ بہت بہادری کا کام ہے. دس شوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری بریو ایز اے چائلڈ. ٹھیک ہے، اور بریوری اور کریج یہ بہت زبردست ایٹریبیوٹس ہیں ایک انسان میں، اور آج ہی ہمیں بڑا کم ہے بینگ بریو اینڈ بینگ کریجیس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تیر اٹھانے کا مطلب ہے کہ آگے سے تیر آ رہے ہیں، آگے جنگ ہو رہی ہے، آپ نے میدان جنگ میں جا کے تیر اٹھا کے دینے ہیں، تو یہ آسان کام نہیں ہے. تو ہمارے نبی یہ کر رہے تھے. تو بہرحال جو فجار وارز ہیں اس میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کے والد کی. اور ان کی مدر جو ہے وہ بھی پرومیننٹ قریشی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی. یہاں سے ایک پوائنٹ ثابت ہوتا ہے، دیکھیں حضرت خدیجہ کا لینیج بہت زبردست ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آف کورس بہت زبردست ہے. آلدو یہ ایک ڈیبیٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج میں جتنے لوگ گزرے وہ مسلمان تھے، دین ابراہیمی پہ تھے کہ نہیں تھے، یہ ایک ڈیبیٹ ہے. لیکن ون تھنگ از فار شور کہ وہ کریکٹر کے اور مورلی بہت کمال لوگ تھے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی لینیج ہے حضرت اسماعیل سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان میں کوئی بھی زانی نہیں ہے، نو ون. حالانکہ اس دور میں یہ چیزیں کامن تھی، ظاہر ہے رولز ہی نہیں تھے، لاز ہی نہیں تھے. All of them had good character. All of them were administrators, social reformers. عبد المطلب بہت بڑے سوشل ریفارمر تھے. زمزم کس نے ڈھونڈا ہے؟ زمزم کا کنواں عبد المطلب نے. پتہ نا آپ کو گم گیا تھا 100 ایئرس تک، میرا خیال زمزم کا کنواں جو ہے وہ اٹ واز لاسٹ. پتہ ہی نہیں تھا عربس کو کہاں ہے. عبد المطلب نے ڈھونڈا تھا. پورا واقعہ ہے وہ سیرت میں، آپ کبھی اس کے بارے میں پڑھیے گا. تو عبد المطلب جو ہے وہ حجاج کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اسی طرح ہاشم، سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انسیسٹر ہاشم جو ہیں یہ دفن کہاں پہ ہیں؟ غزہ میں بریڈ ہیں. ہاشم، غزہ سے ہماری یہ افیلیشن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ انسیسٹر ہاشم، بنو ہاشم ہے جنس، غزہ میں بریڈ ہیں. اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ یہ غزہ میں فوت کیسے ہوئے. ہاشم جو ہیں یہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. یہ کیا ہے یہ سورہ قریش؟ اس کی تھیم کیا ہے؟ ٹریڈ کاروانز، فوڈ کاروان جو قریش لے جاتے تھے 2 موسموں میں جن کا ذکر ہے قرآن میں. کون سے موسم؟ سمر اینڈ ونٹر. سورہ قریش پڑھیں، ٹھیک ہے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. ٹھیک ہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اللہ قریش کو اپنا احسان یاد دلاتے ہیں نا کہ تم جب لے جاتے تھے کاروانز ونٹر میں، سمر میں، اللہ تمہیں پروٹیکشن دیتا تھا. یہ تھیم ہے سورہ قریش. وہ لیڈ کرتے تھے ہاشم. ہاشم واز اے گریٹ مین. ہاشم جو ہے یہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، اور بہت زبردست ڈراؤٹ اور ڈرائنس تھی مکہ میں اور ارد گرد کے علاقوں میں. تو ہاشم نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا، سوشل ویلفیئر پروجیکٹ. دیکھیں انسپریشن لینی چاہیے ہمیں. وہ سوشل ویلفیئر پروجیکٹ یہ تھا کہ ہم ٹریڈ کریں گے، اور ٹریڈ سے جو پروفٹ آئے گا اس پروفٹ سے راشن خرید کے ہم لوگوں کا خیال رکھیں گے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو وقف کا بھی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے. تو ہاشم یہ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح وہ ایک ٹریڈ کاروان پہ جا رہے تھے، راستے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ جگہ غزہ تھی. یہ آپ ریسرچ بھی کر سکیں، بلکہ ریسرچ کی ہے اسکالرز نے ریسرچ کر کے بتایا. ابھی غزہ کا ٹاپک جب ایکٹیو ہوا ہے
تو انہوں نے بتایا اور امام شافعی بھی غزہ میں بیریڈ ہے، اور امام شافعی بھی ہاشم کی اولاد میں سے. واٹ اے کوئنسیڈنٹ. امام شافعی دا گریٹ اسکالر وہ بھی ہاشم کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے، وہ بھی غزہ میں ہی بیریڈ ہے امام شافعی. تو غزہ سے آپ دیکھیے کہ ہماری کتنی زبردست افیلیشن ہے کہ ہاشم دا گریٹ انسیسٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیریڈ تھے. تو نبی وسلم کے جتنے انسیسٹرز آپ کو ملیں گے وہ سب مورلی کمال کے لوگ تھے. دیکھیں اس سے ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ انسان کا مورلی ٹھیک ہونا کتنا ضروری ہے تاکہ اس کی نسلیں آگے ٹھیک ہوں. اور یو نیور نو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چوتھی پانچویں نسل میں سے کوئی بہت بڑا چینج ایجنٹ لے آئے، کوئی بہت بڑا ریفارمر لے آئے، آپ کی کوئی نیکی کی ہوئی. اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، پریشان ہوتے ہیں دعا نہیں قبول ہو رہی. دیکھیں ہو سکتا ہے اولاد نہیں، پوتوں کو دعا لگ جائے، نواسوں کو دعا لگ جائے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد کو لگ جائے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد کو لگ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں کس کی دعا ہوں؟ کب لگی؟ حضرت ابراہیم کی دعا. حضرت ابراہیم کی دعا ہے نا، حضرت ابراہیم کے اولاد سے بہت نبی آئے، لیکن جو الٹیمیٹ دعا تھی، ٹھیک ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کتنی جنریشنز بعد جو ہے اللہ ان کو پھل دکھا رہے ہیں، وہ فروٹ دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس سے ثابت ہوتا ہے. اسی طرح حضرت خدیجہ کی فیملی واز ویری ڈیسنٹ، دیور جیمز. ان کے زیادہ تر لوگ سوائے ان کے ایک بھائی کے جو بہت ہی زیادہ جنہوں نے ظلم بھی کیا ہے، پرسیکیوٹ بھی کیا صحابہ کو، آئی ول کم ٹو اٹ. لیکن ادروائز ان کے جو والدین تھے دے ور ویری نوبل پیپل. ان کی جو بہن بھائی تھے ان کے بارے میں بھی آتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے اسٹرانگ فیملی، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے مورل فیملی. اور انسان کو خود مورلی اچھا ہونا چاہیے تاکہ اس کی اولاد میں وہ چیز آئے. اور ٹریٹس آگے کیری ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، جو آپ کریں گے وہ آگے اولاد میں بھی کیری فارورڈ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں بات ہے. اب ان کے کچھ اور ریلیٹیوز کے بارے میں بھی آتا ہے. ورقہ بن نوفل کون تھے؟ ان کے فرسٹ کزن، بالکل. تو اسی طرح برہ بنت اسد، یہ ان کی آنٹ تھیں حضرت خدیجہ کی، اور کزن بھی لگتی تھی دور کی. تو بہرحال یہ لینیج میں نے آپ کو بتایا کہ پیور قریشی، رسول اللہ کے ساتھ بھی ٹائز تھے اور رسول اللہ کی مدر کے ساتھ بھی ٹائز تھے. وہ کیسے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو برہ ہے، برہ بنت اسد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ مدر ہے. کس طرح؟ برہ کی بیٹیاں آمنہ، اور آمنہ رسول اللہ کی والدہ ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت خدیجہ کے اس طرح سے بھی ٹائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں. ان کے بھائی حضرت خدیجہ کے، اب دیکھیں بات تو حضرت خدیجہ کی ہو رہی ہے لیکن ان کے بہن بھائیوں کو ڈسکس کرنا بھی ضروری کیونکہ ان کے بارے میں کچھ باتیں آئی ہیں. ان کے ایک بھائی تھے ہیثم، اولڈسٹ، اور وہ پری اسلام دور میں فجار وارز میں ہی فوت ہو گئے تھے. عوام، وہ بھی ان کے دو بھائی عوام اور ہیثم، یہ دونوں جو ہے وہ پری اسلام فجار وارز میں شہید ہو گئے تھے. اور عوام از دا فیمس مین جن کے بیٹے کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ، زبیر ابن عوام، ٹھیک ہے. تو دیکھیں کیا تعلق ہے. عوام کس کے بھائی ہیں؟ حضرت خدیجہ کے. تو زبیر حضرت خدیجہ کے کیا ہوئے؟ بھتیجے یا بھانجے جو بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبیر کون ہیں؟ پھپھو کے بیٹے. حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہیں. تو عوام جو ہے حضرت خدیجہ کے بھائی ہیں. تو دیکھیں ریلیشن کیسا بنا. اور حضرت زبیر اسی لیے بہت جید صحابی تھے. حضرت زبیر کی جو والدہ تھیں حضرت صفیہ، شی واز اے ویری اسٹرانگ لیڈی. بہت جلدی بیوہ ہو گئی تھی اور ایک ہی اولاد تھی حضرت زبیر. تو انہوں نے حضرت زبیر کی بہت ہی سخت سے مراد ہے بہت انہیں مسکولین بنایا اور بہت ٹف بنایا حضرت زبیر کو، ٹھیک ہے. بلکہ انہیں منع بھی کرتے تھے کچھ لوگ کہ آپ بچے کو اتنا ٹف بناتی ہیں بچپن سے. لیکن وہ ظاہر ہے کہ شی واز اے ویڈو، انہوں نے ایک پین سے گزری تھی اور ریالٹی دیکھ لی تھی زندگی کی، ایک ایسی ہارش ریالٹی. تو اس لیے حضرت صفیہ اتنی ٹف تھیں کہ حسان بن ثابت، ایک واقعہ آتا ہے حضرت صفیہ کے بارے میں، چلیں وہ بھی بتا دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھو تھیں کہ جب غزوہ خندق ہوئی تو بچوں اور عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ اور حضرت حسان بن ثابت کو رکھا. حسان بن ثابت شاعر تھے، ہی کوڈ ناٹ فائٹ. ہر ایک کا ایک ظاہر ہے وہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، ان کا ٹیلنٹ شاعری تھا، اتنی تلوار چلانا نہیں آتی تھی انہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آپ جو ہے یہ یہاں پر ایز اے مرد آپ یہاں پر رہیے. تو جوز کے، کیونکہ جوز پیچھے سے اٹیک کر رہے تھے
مسلمان خندق میں موجود تھے تو پیچھے سے جوز کا جو ٹرائب تھا وہ اٹیک کر رہا تھا مسلمان مرد عورتوں اور بچوں پہ. تو حضرت حسان بن ثابت کو وہاں رکھا اور حضرت صفیہ کو وہاں رکھا. تو جوز کے کچھ لمبے چوڑے کچھ لوگ آئے وہاں پر, گھبرو جوان, اور آ کر وہاں پر اٹیک کرنے لگے مسلمان عورتوں پہ اور بچوں پہ, اندر آنے لگے. تو حسان بن ثابت اندر چلے گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انہیں لڑنا نہیں آتا تھا. تو حضرت صفیہ نے جب دیکھا وہ اندر آئے ہیں تو انہوں نے ڈانٹا کہ تم اندر کیا کر رہے ہو, باہر جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے لڑنا نہیں آتا. تو حضرت صفیہ نے ان سے جو ہے وہ ڈنڈا یا نیزہ جو بھی تھا وہ پکڑا اور جا کر سب کو مار لگائی باہر, جتنے وہ 4-5 آئے تھے. اور یہاں تک کہ ابھی اور بھی آ رہے تھے تو انہوں نے 2-3 کو اٹھا کر پھینکا, ہاتھ سے اٹھا کر یوں پھینکا 2-3 کو. اور اس سے جو باقی آ رہے تھے, اندھیرا ہو چکا تھا, وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کون اتنا بڑا ریسلر اور کون اتنا بڑا جنگجو ان کی حفاظت کر رہا ہے, تو وہ ڈر کے بھاگ گئے. لیکن یہ حضرت صفیہ نے کیا, یعنی وہ اتنی دبنگ تھیں, ٹھیک ہے, حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. اور حسان جو ہے وہ نہیں اس ٹائم پہ لڑ سکے تھے. اینی تو شی از دا مدر آف زبیر بن العوام. اور زبیر بن العوام سبحان اللہ کون ہے, ان کی میں سیرت بیان کروں گا. زبیر وہ ہیں کہ جن کو فرشتوں نے کاپی کیا تھا ان کی ٹربن کو غزوہ بدر میں. انہوں نے یلو ٹربن پہنی ہوئی تھی, تو اللہ کے نبی نے کہا فرشتوں نے بھی یلو ٹربن جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر پہنی ہے. یہ واقعہ آتا ہے ان کے بارے میں. اینی تو زبیر بن العوام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی تھے, پھوپھی زاد, اور حضرت خدیجہ کے نیفیو تھے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی تعلق ایک نکلتا ہے, اور یہ عوام سے نکلتا ہے. عوام حضرت خدیجہ کے بھائی تھے. ایک بھائی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے, حزام, لیکن ان کے بیٹے کو, ان کا تذکرہ اس لیے ان کے بیٹے کی وجہ سے. حزام بھی ان کے ایک بھائی تھے اور ان کے بیٹے تھے حاکم ابن حزام, حضرت خدیجہ کے نیفیو, اور ان کے بہت ڈیٹیل واقعات سیرہ میں ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور مردوں کے لیے اس میں بڑے لیسنز ہیں. سب سے پہلی انفارمیشن جو صحیح انفارمیشن ہے کہ ہی از دی اونلی پرسن ٹو بی بورن ان سائڈ کعبہ, اونلی ہیومن بینگ. اہل تشیع حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہی از دی اونلی پرسن ان ہیومن بینگس ٹو بی بورن ان سائڈ کعبہ. کیسے؟ اس ٹائم پہ کعبہ پری اسلام بات ہو رہی ہے, وہ اس کا دروازہ گراؤنڈ کے بالکل ساتھ تھا, اوپر نہیں تھا آف کورس, ٹھیک ہے, اور لوگ آتے جاتے تھے اندر. تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ ان کی مدر جو ہے وہ ظاہر ہے 9 منتھ, تو وہ کعبہ کے اندر موجود تھی, اور ایک دم سے جو ہے وہ انہیں لیبر پینز ہوئیں, اور موقع ہی نہیں ملا عورتوں کو, ان کو باہر لے جانے کا, جان کو خطرہ ہو جانا تھا. تو وہیں پہ انہوں نے چٹائی پہ لٹایا اور وہیں پہ حزام کی جو ہے وہ حکیم کی جو ہے وہ برتھ ہوئی, حکیم ابن حزام کی. اور اسی لیے ہی واز ویری بلیوڈ ٹو قریش, کیونکہ ایک تو کہتے تھے بلیسڈ بچہ ہے, وہاں پر اس کی برتھ ہوئی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں وہ سارے ٹریٹس تھے, ٹال, ڈارک, ہینڈسم, ان کے بارے میں آتا ہے, ویری نوبل, ویری بریو, ہی واز اے پوئٹ, ہی واز اے وارئر. سب وہ چیزیں جو عربز لائک کرتے تھے وہ ان میں تھیں, اور اس لیے وہ ون آف دی آئیڈیلس میں سے تھے عربز کے, حکیم. اور حکیم خود کہتے ہیں ایک حدیث میں, صحیح مسلم کی ہے غالباً, وہ کہتے ہیں کہ ایون دو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے اور میں بھی مسلمان نہیں تھا, بعد میں مسلمان ہوئے تھے, لیکن مجھے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی, فار وٹ ایور ریزن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفٹ بھی دیا کرتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈور کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ کے نبی ان سے 13 سال چھوٹے تھے, یہ 13 سال بڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ٹھیک ہے. تو ہی واز ویری بلیوڈ ٹو قریش, یہ کلوز تھے رسول اللہ کے ایون ان جاہلیہ, اور ہی واز اے مین آف گریٹ کریکٹر. انہوں نے آج تک مسلمانوں کو ہارم نہیں کیا, ایون دو ہی نیور ایکسیپٹیڈ اسلام ٹل کانکویسٹ آف مکہ, یا تھوڑا سا اس سے پہلے, اور کئی جنگیں ہوئیں, بدر, احد, لیکن انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا, ہارم نہیں کیا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹس بھجوایا کرتے تھے مکہ سے مدینہ, ٹھیک ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے تو ان میں بہت خصوصیات تھیں, یہ بہت جنرس تھے, چیریٹی کرتے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی دلوں کو دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جس میں کچھ خیر ہے. اللہ جب کسی سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے, ہدایت دے دیتا ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور موجود ہوتی ہے ایسے انسان میں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں جھانکتا ہے. اس کے بعد ہی واز دا ینگسٹ ممبر آف ندوہ, دار الندوہ, جو قریش کا پارلیمنٹ تھا, ٹھیک ہے. اس میں قریش کسی کو نیڑے نہیں لگنے دیتے تھے, یعنی ظاہر ایلیٹ جیسے آج
کوئی بھی عام بندہ جو ہے وہ چلا جائے پنجاب اسمبلی گھسنے تو نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہی واز اے ممبر اینڈ ینگسٹ آف دیم. 25 سال کی عمر میں ہی بیکیم جیسے MNA ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس دور کا. اس کے بعد انہوں نے 9-10 احادیث بھی نریٹ کی ہوئی ہیں, اور ایک حدیث بہت خوبصورت ان سے ملتی ہے, وہ میں آپ کو سناؤں گا ابھی. کانکویسٹ آف مکہ کے بعد انہوں نے اسلام امبریس کیا ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے, کیونکہ اللہ کے نبی کی ان سے دوستی بھی تھی پاسٹ میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 4 لوگوں سے مجھے امید ہے کہ اسلام قبول کر لیں گے کانکویسٹ آف مکہ کے دوران. ان میں سے ایک ان کا نام لیا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب انٹر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے نا, 4 لوگوں کا اناؤنس کیا تھا کہ جو جو ان کے گھر جائے گا وہ سیف ہے. کعبہ, جو کوئی کعبہ کے پاس ہوگا, جو ابو سفیان کے گھر ہوگا, اور جو ان کے گھر ہوگا, اور ایک اور تھے مجھے نام بھول گیا, تو ان کا بھی نام لیا کہ جو ان کے گھر چلا جائے گا وہ سیف ہے میری طرف سے, ٹھیک ہے, پروٹیکشن مل جائے گی اس کو. تو ان کو آنر بھی دیا یہ, اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا, اور انہوں نے غزوہ حنین اور طائف, سیج آف طائف میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. سیج آف طائف کانکویسٹ آف مکہ کے بعد ہے, ٹھیک ہے, سیج آف طائف. اور حنین کے بارے میں ایک بہت زبردست واقعہ آتا ہے کہ غزوہ حنین کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, تو حکیم خود یہ واقعہ سناتے ہیں کہ آئی آسک دا میسنجر آف اللہ اینڈ ہی گیو می. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں سے حصہ مانگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا. آئی آسکڈ ہم اگین اینڈ ہی گیو می اگین. میں نے اور مانگا, انہوں نے اور دیا. دین آئی آسکڈ ہم اگین اینڈ ہی گیو می اگین. میں نے اور مانگا, انہوں نے اور دیا. یہاں تک کہ میرے پاس اتنا مال اکٹھا ہو گیا کہ جتنا ایک پورے کیمل پہ لادا جا سکتا ہے, یعنی اس سے بھی زیادہ, ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری جنرس. جب اللہ کے نبی سے کوئی کچھ مانگتا تھا, اللہ کے نبی دے دیتے تھے. لیکن سبحان اللہ, اس کے بعد تربیت کی حکیم کی, خود بیان کرتے ہیں, اس کے بعد میری تربیت کی, اور ایسی بات کی کہ اس کے بعد حکیم نے اس پر ایسے عمل کیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہا, او حکیم, دس ویلتھ از لائک اے سویٹ گرین فروٹ. دیکھیں آج کے مٹیریلسٹک دور میں ہمارے لیے کتنی اہم حدیث ہے کہ اے حکیم, یہ جو دولت ہے یہ ایک سویٹ اور گرین پھل کی طرح ہے, یعنی تمہیں بہت سویٹ لگے گی. ہو ایور ٹیکس اٹ وداؤٹ گریڈ. کتنے خوبصورت رول ہے, جو کوئی اس کو گریڈ کے بغیر لے لے گا, اٹ ول بی بلیسڈ فار ہم. یعنی یہ بری چیز نہیں ہے, لیکن اس میں نیت بری ہے, اگر اس میں گریڈ ہے تو یہ تمہیں تباہ کر دے گی. جیسے آج ہم لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں. کتنا سمجھایا, کتنے باتیں کی, نہیں باز آئے ولاگرز, جوا کھیل کے پیسے کمائے. جوا جب وہ ہارتے ہیں, جوا جب لوگ ہارتے ہیں تو اس کا کمیشن انہیں ملتا ہے. اس پر انہوں نے گاڑیاں خریدی ہیں, اس پر انہوں نے دولت بنائی ہے. واٹ این ایول ویلتھ. لوگوں کو ہروا کے, لوگوں کو پریشان کر کے ایک بندہ دولت بنا رہا ہے. آج اس پہ مصیبت بھی آئی ہوئی ہے تو ہمارا میڈیا اسے بھی ہیرو بنا رہا ہے, ایز ایف کہ وہ کوئی ہیرو ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں کتنی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی. لوگ تباہ ہو رہے ہیں گریڈ کی وجہ سے, ویلتھ کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. تو فرمایا دیکھو, اگر تو اس کو وداؤٹ گریڈ لوگے تو بلیس ہو جائے گی, بلیسڈ ہے. بٹ ہو ایور ٹیکس اٹ ود ایگرنیس اینڈ گریڈ. اگر آگے بڑھ بڑھ کے لوگے, مانگو گے, ٹھیک ہے نا, اور گریڈ شو کرو گے, ہی ول ناٹ بی بلیسڈ ان اٹ. مل تو جائے گی لیکن بلیسنگ کوئی نہیں ہوگی, اس میں برکت اس میں نہیں ہوگی. ہی ول بی لائک دا ون ہو ایٹس بٹ از نیور سیٹسفائڈ. وہ اس انسان جیسا ہوگا جو کھاتا ہے لیکن اس کو کبھی بھی بھوک نہیں مٹتی. اور یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر فرمایا وہ فیمس حدیث جو آپ نے کئی بار سنی ہے خطبوں میں, چیریٹی کے سبجیکٹ میں ہمیشہ ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں. اینڈ ریممبر دی اپر ہینڈ از بیٹر دین دی لوور ہینڈ. کیا خوبصورت بات. دینے والا لینے والے سے, اپر ہینڈ ہے دینے والا, لینے والا نیچے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یوں مانگ رہا ہوتا ہے, اور دینے والا جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, اوپر ہوتا ہے. سو آئی سیڈ, او میسنجر آف اللہ, بائی دا ون ہو سینٹ یو ود دا ٹروتھ, یعنی اللہ کی قسم, آئی ول نیور ٹیک اینی تھنگ فرام اینی ون انٹل آئی ڈپارٹ فرام دس ورلڈ. 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے, اور اس وقت یہ 70 پلس ہیں, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے غزوہ حنین میں تقریباً 61 ایئر تھی, تو یہ 13 سال بڑے ہیں. تو یہ اب کہہ رہے ہیں میں آئندہ کسی سے کچھ نہیں لوں گا, یہاں تک, اور ایسا حق نبھایا اس بات کا, ایسا حق نبھایا کہ ابو بکر صدیق نے جب سیلریز متعین کی, اور سیلری سب کو دیں,
ٹھیک ہے نا. تو ان کا نام اناؤنس ہوتا رہا, آ جائیں جی لے لیں, آ جائیں, جیسے آج حکومت پینشن کرتی ہے انویلپس میں, پرانے دور میں دیتی تھی, حکیم آ جائیں حکیم, نام لیتے رہے, آئے نہیں آئے نہیں آئے نہیں. حضرت عمر کے دور میں بھی ایسے ہیں, حق ہے حق. حضرت عمر نے ان کا اسٹائپینڈ لگایا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند کرتے تھے. حضرت عمر آپ کو ہوتا ہے ان کا کرائٹیریا یہ تھا کہ اللہ کے نبی کس کو پسند کرتے تھے, اس کے مطابق وہ زیادہ لگاتے تھے. ان کا زیادہ لگایا, نام لیتے رہے نام لیتے رہے, آتے ہی نہیں تھے. یہاں تک کہ حضرت عمر کو کہنا پڑا صحابہ کو گواہ رہنا کہ میں حکیم کو اس کا حق دے رہا تھا اور وہ اپنا حق نہیں لے رہا تھا. اور حکیم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں نے تہیہ کر لیا, میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے ہوگا. سبحان اللہ, کیا ویژن ہے, یعنی کیا غیرت ہے, اور کیسی بات انہیں سمجھ آ گئی. توحید سمجھ لی انہوں نے, توحید سمجھ لی کہ جب میں دینے والوں میں سے ہوں گا تو اللہ مجھے دے گا. کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان دینے والوں میں سے, ایک انسان خرچ کرنے والوں میں سے, کیسے ہو سکتا ہے اللہ اس کا خیال نہیں رکھے گا. اللہ اس کا پارٹنر بن جائے گا نا. ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے, وہ تو اللہ ڈائریکٹ اسے دے گا. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھا گیا کہ وہ اللہ انہوں نے بہت دیا بہت دیا, اور وہ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہے, کبھی لینے والوں میں سے, حالانکہ حق تھا سیلری لے لو سیلری لے لو, نہیں. میں آج کے دور میں ایسے لوگ دیکھتا ہوں, آئی نو سم پیپل جو اسلامک اسکولس پتہ نہیں کہاں کہاں بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہیں اور بغیر کسی سیلری کام کر رہے ہیں. اینی وے, یہ بات ہر کوئی نہیں کر سکتا, لوگوں نے اپنا گھر بھی چلانا ہے, آبویس سی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے ہمیشہ دینے, اور اس میں کتنی عزت ہے, کتنا آنر ہے, اور اس میں کتنی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے. ایسا بندہ جو ہے وہ نیکسٹ لیول ویژن سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے حکیم ابن حزام, اور ان کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے, اور ان کا تعلق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہے. ٹھیک ہے, حضرت خدیجہ کے یہ نیفیو تھے. تو آپ دیکھیں حضرت خدیجہ کی جو ہے وہ بھائیوں کی اولاد میں سے اور ان کے رشتہ داروں سے کتنے جیمز ہیں. ورقہ بن نوفل, واٹ اے جیم ہی از. ٹھیک ہے, ورقہ بن نوفل نے کتنا سپورٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ورقہ بن نوفل آپ کو پتہ ہے 4 ان لوگوں میں سے تھے جو حنفاء تھے, دین ابراہیمی پر تھے اس دور میں, کفر کے دور میں. ورقہ بن نوفل جو ہے وہ اس ٹائم پہ فطرت پہ تھے اور دین ابراہیمی پر تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے سٹائپینڈ کو ریفیوز کیا, سیلری کو ریفیوز کیا, اور ان کی عمر 120 سال تھی. 60 سال یہ زندہ رہے آفٹر دی پوسٹ اسلام. 60 سال پری اسلام ان کی زندگی, اور 60 سال تقریباً پوسٹ اسلام زندگی. انہوں نے واقعات بھی بہت دیکھے. ٹھیک, اس کے بعد ایک اور بھائی ہیں جو کہ انفارچونیٹلی ون آف دی ایول کیریکٹرز ثابت ہوا کہ ایک ہی باپ کی اولاد میں سے جیمز بھی ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم کے والد ایول تھے, حضرت نوح کا بیٹا جو ہے وہ نہیں لایا ایمان. تو یہ تو اللہ کا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. تو نوفل ابن خویلد کا نام آپ نے سنا ہوگا. ہی واز اے اسٹانچ اینیمی آف اسلام, اور ہی واز کالڈ دا لائن آف قریش, اسد القریش. ٹھیک ہے, اور مسلمان کہتے تھے شیطان آف قریش, یعنی مسلمانوں نے شیطان نام رکھا تھا اور انہوں نے اسد نام رکھا. جیسے ابو جہل ابو الحکم تھا قریش کے لیے. ٹھیک ہے نا, فادر آف وزڈم. مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا تو فادر آف اگنورنس ہے, تو جہالت کا باپ ہے. اسی طرح ان کو شیطان آف قریش کہا ہے کیونکہ ہی واز لٹرلی اے شیطان. جس شخص نے ابو بکر کو ٹارچر کیا تو پھر وہ شیطان ہی ہے نا. ابو بکر صلی اللہ عنہ کو بہت ٹارچر کیا تھا اس نے. ابو بکر صلی اللہ عنہ جب شروع میں مسلمان ہیں تو طلحہ اور ابو بکر کو اکٹھا باندھ کے اس نے بہت ٹارچر کیا تھا. تو انفارچونیٹلی ہی از ون آف دا بردرز آف خدیجہ رضی اللہ عنہا, اور ہی واز دا ون جو ہی وینٹ اسٹرے, اور ہی ڈائیڈ ڈیتھ ان کفر. اور ان کو مارنے والے حضرت علی تھے. حضرت علی نے ان کو بیٹل آف بدر میں قتل کیا تھا اس کو. تو یہ ہے نوفل ابن خویلد جو ینگر بردر ہیں حضرت خدیجہ کے. تو یہ ایک حضرت خدیجہ کے بھائیوں کا تعارف ہو گیا. اس کے بعد ان کی ایک بہن حالہ, شی ایکسیپٹڈ اسلام, وزٹڈ رسول اللہ ان مدینہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پگھل گئے ان کے آگے میں نے آپ کو بیان کیا. کس طرح خوش ہوئے, ایکسائٹڈ ہوئے, حضرت خدیجہ کو یاد کیا, اور کس طرح ان کا خیال رکھتے تھے وہ ہمیشہ حضرت حالہ کا. تو یہ حضرت عائشہ خود جو ہے وہ بیان کرتی ہیں. اور اس کے بعد آخری چیز آج کے لیے ورقہ بن نوفل. اور ورقہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے رشتے کی بات بھی حضرت خدیجہ کے ساتھ چلی تھی.
یہ بھی آتا ہے ہسٹری کتابوں میں، لیکن نہیں ہوا اوبیسلی. اور حضرت خدیجہ کے ہسبینڈس تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. شی واز اے وڈو. اہل تشیع کے نزدیک شی واز ان میرڈ ایون بیفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی، لیکن یہ درست بات نہیں ہے. شی واز اے وڈو. ان کے میرے خیال 2 کے 3 ہسبینڈس تھے اور ان کی اولاد بھی تھی، لیکن اس کی ڈیٹیل ہمیں اتنی نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو ورقہ بن نوفل واز موسٹ نالجیبل ان مکہ ان ٹرمز آف ریڈنگ، رائٹنگ، ہیبریو، ایرامک، گریک. اور یہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں ہیبریو کا جاننا، ایرامک اور گریک کا جاننا. اور ہی ریجیکٹڈ آئیڈولیٹری، فالوڈ ابراہیم علیہ السلام پاتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کنفرم کیا تھا. اسی لیے بہت سے اسکالرس کے نزدیک پہلے مسلمان ورقہ بن نوفل. آلدو کلیئرلی پہلے مسلمان کون ہے؟ ابو بکر صدیق. لیکن انڈائریکٹلی پہلے مسلمان کون ہے؟ ورقہ بن نوفل. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بیٹے اگر تو میں زندہ ہوا تو میں تمہیں فل سپورٹ کروں گا. اور یہاں فل سپورٹ سے مراد تھی کہ تمہارے مشن میں. یہ نہیں تھا جیسے ابو طالب نے سپورٹ کیا صرف ایک اوپر والی سپورٹ، یعنی قبول نہیں کیا. ان کی قبولیت والی ایکسیپٹنس تھی، اس لیے ہی از کالڈ دا فرسٹ مسلم بائی سم اسکالرس. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری چیز برہ بنت اسد. یہ حضرت خدیجہ کی کزن بھی تھیں اور آنٹ بھی تھیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ مدر بھی تھیں، کیونکہ آمنہ بنت برہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں وہ ان کی بیٹی ہیں. تو ثابت ہوا کہ حضرت خدیجہ کے ٹائز فادر سائڈ سے بھی مل رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مدر سائڈ سے بھی مل رہے ہیں، اور کزنس کے تھرو بھی مل رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ زبیر ابن عوام بھی حضرت خدیجہ کے بھی نیفیو ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کزن ہیں. تو کافی ٹائز جو ہے وہ مل رہے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بہت خوبصورت واقعہ کہ کس طرح حضرت خدیجہ نے پروپوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس میں ہمارے لیے کیا تعلیمات ہیں؟ آیا ایک عورت پروپوز کر سکتی ہے مرد کو اوپنلی کہ نہیں؟ یہ فقہی کچھ چیزیں ہیں، فقہی ڈسکشنز ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. اور پھر ہاؤ کیئرنگ اینڈ سپورٹیو شی واز، انشاءاللہ وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ چیز بھی ڈسکس کریں گے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ان کا کیریکٹر اور ان کے جو ٹریٹس ہیں، پرسنالٹی ٹریٹس، وہ کیا نظر آتے ہیں جو ہمارے لیے اسپیشلی ہماری سسٹرز کے لیے انشاءاللہ بڑے امپورٹنٹ ہیں آج کے دور میں. اور ایک اور چیز بھی کہ ان کی ایج، یہ بھی ایک تھوڑا سا ڈسکشن ہے کہ آیا وہ 40 سال کی تھیں یا وہ 28 سال کی تھیں. تو ہمیں 28 سال والا بھی ویو جو ہے وہ ملتا ہے، جو میں آپ کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا. طبقات ابن سعد جو ہے یہ ایک کتاب ہے، تو اس میں ایک ویو ملتا ہے ابن عباس کی طرف سے کہ وہ 28 سال کی تھی. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، آیا وہ 40 سال کی تھی 28 سال کی تھی. بہرحال یہ کوئی اتنی بھی امپورٹنٹ ڈسکشن نہیں ہے، جو بھی ایج تھی ان کی. پوائنٹ از کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی اور شی بور 6 چلڈرن فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پوائنٹ ٹو لرن از آلسو کہ وڈو کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی وڈو کے ساتھ کی. تو سچ اے بیوٹیفل سوسائٹی کہ جہاں پر عورت کو اس طرح جج نہیں کیا جاتا. تو پہلی شادی ہی وڈو کے ساتھ انہوں نے کی اور شی پروو ٹو بی دا بیسٹ وائف. ٹھیک ہے. تو برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ پہ ٹرسٹ کر لیتا ہے، شریعت کے مطابق چیز کرتا ہے، تو اس میں خاص ہی اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو ایک چیز دینا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ جلد بازی میں وہ چیز کھو دیتا ہے. کیسے کھو دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو لکھا ہوا ہے اس کو ملنی ہے، لیکن تقدیر چینج بھی ہو جاتی نا ہمارے اعمال کی وجہ سے. کبھی کوئی چیز ملنی ہے نہیں ملتی، نہیں ملنی ہے وہ مل جاتی. تقدیر، دعا بھی تقدیر کو چینج کر دیتی نا. تو ابن عباس کا قول ہے کہ بندہ جلد باز ہو جاتا ہے. جلد بازی کیا ہے؟ وہ حرام طریقے سے لینے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ چیز اللہ نہیں دیتا. اللہ کہتا ہے اس نے جلد بازی کی، مجھ پہ ٹرسٹ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. ایسا کئی بار ہوتا ہے. تو اللہ پہ جو ٹرسٹ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس تک وہ چیز پہنچا دیتا ہے، اور بڑے کمال انداز سے جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ پر ٹرسٹ کیا ہے. جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ پر ٹرسٹ نہ کریں اور کسی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ایموشنلی مینیپولیٹ کریں، اور ناٹ ان اے نیگیٹو وے، بٹ آئی سے کہ ایک ایموشنل پریشر ڈالیں، یہ وہ.
تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جلد بازی کر رہے ہیں. ابھی وہ عورت محرم ہے ہی نہیں, تو اس کو ایموشنلی آپ کیوں انوالو ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے تو کرانی کوئی نہیں. یہی ہے نا انڈائریکٹ مطلب, اور کیا ہے؟ اللہ نے تو کرانی کوئی نہیں, تو چلو میں اپنے طریقے جو لگا سکتا ہوں وہ لگا لوں, اس سے شاید جو ہے نا میری اس سے شادی ہو جائے. تو انڈائریکٹ مطلب تو اس کا یہی ہے, آلدو آئی نو ڈائریکٹ نہیں ہے. تو بس عقیدہ بندے کا درست ہونا چاہیے اور اللہ پہ توکل. اور یہ مسٹیکس ہوتی ہیں, ہم انسان ہیں, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہمیں سیکھنا چاہیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.